السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قدیم دنیا کی خوبصورت ترین شہزادی اور ملکہ کلیوپیٹرا کے بارے میں۔ دوستو، کلیوپیٹرا مصر کی خوبصورت ترین ملکہ تصور کی جاتی ہے۔ جب ہم مصر کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مصر میں قدیم بادشاہت اپنے جب عروج پر تھی تو مصر دنیا کا مشہور ترین ملک تھا، اور اس کی تہذیب بہت ہی پرانی تھی، اور آج بھی ہم جب کسی بھی ملک کی قدیم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو مصر سب سے اہم ملک تصور کیا جاتا ہے۔ دوستو، مصر میں ہر بادشاہ کو فرعون کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ جب ہم مصر کی تاریخ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو جو ہمیں مشہور شخصیات نظر آتی ہیں ان میں ایک کلیوپیٹرا بھی ہے۔ دوستو، کلیوپیٹرا کی تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کلیوپیٹرا میں ایک بہت ہی متنازع شخصیت نظر آتی ہے۔ یہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے حسن کے جلووں سے بہت سارے لوگوں کو گرویدہ کر کے ان کو اپنے لیے استعمال کرتی رہی۔ ان کو نہ تو صرف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا بلکہ حکومتوں کو بدلنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ دوستو، مصر میں یہ روایت مشہور تھی کہ جب کوئی بادشاہ بنتا تو وہ اپنی بہن کے ساتھ شادی کرتا تھا۔ تو ایسے ہی ہوا، جب کلیوپیٹرا کا والد فوت ہوا تو کلیوپیٹرا کا بھائی جب بادشاہ بنا تو اس وقت کلیوپیٹرا کی عمر 11 برس تھی، تو اس نے مصری روایات کے مطابق کلیوپیٹرا سے شادی کر لی۔ جب اس کا بھائی فوت ہوا تو کلیوپیٹرا کی شادی چھوٹے بھائی سے کر دی گئی۔ اس وقت کلیوپیٹرا کی عمر 18 سال اور جبکہ اس کے چھوٹے بھائی کی عمر 13 سال تھی۔ تو کلیوپیٹرا اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہ ہو سکی، اور کچھ محلاتی سازشوں کی وجہ سے کلیوپیٹرا مصر چھوڑ کر اپنے قریبی ملک میں چلے گئے۔ جب کلیوپیٹرا نے مصر چھوڑ دیا تو اس وقت کلیوپیٹرا کے ذہن میں ایک عجب خیال آیا کہ کس طرح سے وہ مصر کی ملکہ بن سکتی ہے۔ تو اس وقت روم کی سلطنت کا ایک مشہور جنرل جولیس سیزر، جو کہ کلیوپیٹرا کے حسن کے جلووں سے بہت ہی متاثر تھا، اور اسے جب پتہ چلا کہ کلیوپیٹرا مصر چھوڑ کر قریبی ملک میں جا چکی ہے تو اس نے اس سے رابطہ کیا۔ کلیوپیٹرا بھی چاہتی تھی کہ جولیس سیزر کا استعمال کر کے وہ اپنے ملک پر بادشاہت کر سکے، تو کلیوپیٹرا نے اپنے بھائی کو مروا دیا اور وہ خود مصر کی ملکہ بن گئی۔ تو اس کے ساتھ کلیوپیٹرا کا جولیس سیزر کے ساتھ تعلق قائم رہا، اور کچھ عرصے تک جب جولیس سیزر اتنا مشہور نہ رہا تو روم میں موجود بروٹس کے ساتھ کلیوپیٹرا نے تعلقات استوار کرنا شروع کر دیے۔ تو اس وقت جب بروٹس روم کا بادشاہ بن گیا اور کلیوپیٹرا مصر کی ملکہ بن گئی، تو کلیوپیٹرا مصر میں اپنا وقت زیادہ گزارنے کی بجائے روم میں اپنا زیادہ وقت گزارتی تھی۔ تو مصر ایک ملک سے ہٹ کر روم کا ایک صوبہ رہ گیا تھا، جس سے مصر کے لوگ بہت خفا تھے، اور وہ مصر کی ایک الگ شناخت کے خواہشمند تھے۔ کلیوپیٹرا کا انجام بہت ہی برا ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلیوپیٹرا کے موت کا سبب جو کہ ایک مہمہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں کلیئر تو پتہ نہیں ہے، لیکن جو سب سے مشہور روایت ہے وہ یہ ہے کہ کلیوپیٹرا نے اپنے آپ کو سانپ سے ڈسوا لیا تھا۔ یہ قصہ یوں ہوا کہ کلیوپیٹرا نے
اپنے ایک ایلچی کے ذریعے مارکس بروٹس کو یہ خبر پہنچا دی کہ کلیوپیٹرا نے خودکشی کر لی ہے۔ بروٹس نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے آپ کو خنجر گھونپ لیا اور وہ وہیں مر گیا۔ جب کلیوپیٹرا کو یہ بات پتہ چلی تو وہ احساس ندامت میں اس نے اپنے آپ کو سانپ سے ڈسوا لیا۔ لیکن کچھ عرصہ قبل جرمنی کے ایک سائنسدان نے جو کہ تاریخی علوم کا ماہر تھا، اس نے یہ بات واضح کی کہ کلیوپیٹرا کی موت سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ اس نے مختلف چیزوں کی آمیزش کر کے، جس کو قدیم مصر میں ایک زہر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، وہ زہر اس نے کھا لیا اور اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ اس کی موت کی وجہ جو بھی ہو، لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کلیوپیٹرا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی عیار اور چالاک خاتون تھی، اور اسی وجہ سے اس نے نہ صرف اپنے ملک کے لیے مسائل کا باعث بنی، بلکہ ارد گرد کے ممالک کے لیے بھی مسائل کا باعث بنی۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔